رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. قاران و مرادران، عزاداران حضرت سید الشہداء و اصحاب سید الشہداء، خداوند عالم کی بارگاہ میں پھر ہم ایک بار شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی اپنے لطف خاص سے کہ پھر ایک بار فاصلے کے ساتھ ڈسٹنس سے اور ڈسٹنس پر رہتے ہوئے بھی اس عبادت اور ذکر میں والفجر چینل بنگلور کے ذریعے سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، اور الحمدللہ یہ خدا کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں توفیق ایمان کے ساتھ توفیق عشق اہل بیت علیہم السلام عنایت فرمائی ہے، اور خدا کرے انشاءاللہ کہ ہم سچی محبت اور سچی اطاعت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی انجام دیتے ہوئے دنیا میں جئیں اور اس دنیا سے اٹھیں۔ آج کی یہ مجلس اعزاء میں ان مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ آپ کے تمام مرحومین اور خاص طور سے آج کی اس مجلس کے بانیان کے مرحومین لیٹ مرزا قاسم علی بیگ اور ان کے فرزندوں کی جانب سے مرحومین کے لیے، لیٹ مرزا سیف الزماں، مرحوم مرزا خلیل الزماں، مرحومہ شاتاج بیگم، مرحومہ شازیہ بیگم، مرحوم نور حسن، مرحوم حسن علی، مرحوم مرزا اسرار علی، مرحومہ نگین زہرا اور مرحوم سید حسین رضا مدنی کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ہماری گفتگو کا عنوان گزشتہ مجلس سے اسلام دین کامل ہے۔ الحمدللہ خداوند عالم نے
جس دین کو ہمارے لیے پسند فرمایا قرآن کی روشنی میں، اللہ نے جس اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا وہ خود قرآن کی زبان میں کامل ہے، اور اس کی جانب سے نعمت بھی تمام ہے جب توحید رسالت کے ساتھ ولایت اور امامت بھی شامل ایمان ہو، اور انسان توحید اور رسالت اور ولایت کے سائے میں اللہ کی عدالت اور دیگر اوصاف پر یقین رکھتے ہوئے قیامت کا یقین رکھے اور قیامت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ آج کے زمانے میں، ہر زمانے میں ایسا رہا ہے، لیکن اس زمانے میں کچھ زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، دین کو سیکھیں، دین پر عمل کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر رکھیں۔ مجھے امید قوی ہے کہ ہمارے ناظرین و سامعین، ہمارے بھائی اور بہنوں کی توجہ اس بات کی طرف خاص طور سے مبذول ہے اور رہے گی کہ اسلام کو سمجھنا، دین کو کسی حد تک جتنا ضروری ہے کم سے کم سیکھنا، پھر زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ دین کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا، عمل درآمد کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ اور پھر معرفت کی راہ میں دین کی سمجھ اور دین کا تفقہ، انڈرسٹینڈنگ، دین کی سمجھ اور دین کا شعور ہمارے اندر بڑھتا جائے اور ہم اپنے انٹلیکٹ، اپنے شعور اور اپنے عقل کے ذریعے سے دین کو، اسلام کو مکمل طور پر مان لیں اور پھر تسلیم ہو جائیں، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں۔ خدا اور رسول کے احکام، آل رسول کے احکام کے مقابل میں ہم سراپا تسلیم ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، ایمان کا مضبوط ہونا، اسٹرانگ ہونا، یہ آج کے زمانے میں خاص طور سے بہت زیادہ اہم ہے۔ شاید کچھ ایسے دور گزرے ہیں کہ جن میں لوگ بہت زیادہ گہرائی میں گئے بغیر بھی ظاہری مراسم اور کچھ بنیادی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مطمئن کر کے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حق کی راہ پر، اپنے دین پر کسی حد تک سمجھ رکھتے ہوئے قائم رہتے اور گزارا کر کے نکل جاتے۔ آج کے زمانے میں جہاں بہت سے زیادہ چیلنجز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ مواقع اور اپرچونٹیز بھی ہیں معنوی ترقی کے لیے، دین اور ایمان کے سائے میں زندگی گزارنے کے لیے چیلنج بھی بڑا ہے کہ آپ دین کو اپنی زندگی میں معیار بنائیں، سچی مؤمنانہ زندگی گزاریں، ایک دیندار زندگی گزاریں، کیونکہ بھٹکنے کے، بہکنے کے، برائی کی طرف جانے کے، شک و شبہے میں پڑ جانے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ٹائم کا ضائع ہونا، ویسٹ ہونا بہت زیادہ ممکن ہے۔ بہرحال ایک طرف نیگیٹو اور منفی راستہ ہے جہاں پر سچائی کی راہ پر ثابت قدم رہنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ہر بات کو ایک پریشانی کی شکل میں ہی صرف دیکھیں۔ جن کو دین کی تعلیمات کی لذت کا احساس ہو جاتا ہے، جو کچھ نہ کچھ رسول و آل رسول اور اہل بیت کی تعلیمات کی لذت کا مزہ چکھ لیتے ہیں، وہ ماشاءاللہ کتنے ایسے جوان ہیں آج کے زمانے میں
ہماری نئی نسلیں بعض اوقات لگتا ہے کہ پرانی نسلوں سے زیادہ دین پر قائم ہیں. جب ان کو دین سمجھ میں آنے لگتا ہے، جب وہ قریب آتے ہیں، جب ہم ان کو قریب کرتے ہیں دین سے، ایمان سے، اہل بیت کی تعلیمات سے، تو وہ بہت زیادہ شاید پرانی نسلوں کی بنسبت نئی نسلیں بہتر انداز میں دیندار نظر آئیں گی اور دین پر عمل کرتی ہوئی نظر آئیں گی. دعا سے، عبادتوں سے، زیارتوں سے، مجلسوں سے زیادہ قربت رکھنے والے، زیادہ راہ خدا میں انفاق کرنے کی کوشش کرنے والے یا ارادہ رکھنے والے، ضرورت پڑنے پر قربانیاں دینے والے، جانثاری سے کام آنے والے. تو دونوں چیزیں ہیں، چیلنج بھی ہے، ایٹ دی سیم ٹائم اپرچونیٹیز بھی ہیں، مواقع بھی ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن و دماغ کے راستوں کو کھول دیں تاکہ دین کی دلچسپ اپیل کرنے والی جو ویلیوز اور اقدار ہیں وہ ہمارے وجود کے اندر آ جائیں. تو ہم نے عرض کیا اسلام کامل دین ہے، ہر اعتبار سے جس دین کو ہم مانتے ہیں وہ کامل ہے. ہماری زندگی کے ہر شعبے کے لیے اسلام میں سسٹم ہے. ہماری انفرادی زندگی، انڈیویجول لائف، فیملی لائف، سوشل لائف، کیسے جئیں، کیسے سوچیں، ہماری زندگی کے مختلف امور کیسے ہونے چاہیے. تو اسلام کے کامل ہونے کا ایک اینگل، ایک رخ یہ ہے کہ اسلام نے ہماری زندگی کے ہر رخ کے لیے قانون اور طریقہ مہیا کیا. اسلام کے کامل ہونے کا ایک دوسرا رخ بھی یہ ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ کامل تعلیمات ہیں. یعنی مطلب کیا؟ اسلام ایسا دین ہے جس میں پاسٹ بھی ہے، پریزنٹ بھی ہے، فیوچر بھی ہے. ابھی آپ کے سامنے باتیں واضح ہوتی جائیں گی، ذرا سی توجہ رہے. اسلام میں پاسٹ بھی ہے، حضرت آدم سے لے کر ختم الانبیاء تک، سید المرسلین تک، اور سید المرسلین سے لے کر زمانے کے امام تک، اور امام کی غیبت کے زمانے سے لے کر آج کے دن تک جو کچھ گزرا، جتنی مقدس شخصیتیں گزریں، جتنے انبیاء گزرے، سب کی تعلیمات کا خلاصہ، تمام انبیاء کی تعلیمات کے خزانے اسلام میں ہیں. جیسے جیسے انسان کا ذہن ترقی پاتا گیا ویسے ویسے انبیاء نے معارف اور تعلیمات، ویلیوز اور احکام انسانوں تک پہنچائے. الحمدللہ ہم آخری زمانے کی آخری رسول کی امت ہیں جو سب سے زیادہ ایڈوانس دین ہے. تو ماضی ہے ہمارے پاس، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ اس اعتبار سے دیکھیں ہمارے پاس قرآن مجید ہے جو کامل کتاب ہے. قرآن مجید کامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید میں توریت، زبور، انجیل اور دیگر تمام آسمانی صحیفوں کے علوم، ان کی نالج، ان کی ویلیوز، ان کے پرنسپلز، جو کچھ توریت و زبور و انجیل و آسمانی صحیفوں میں پایا جاتا تھا، سب کا سب قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کے خزانے کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہے. اور میں اکثر اس مقام پہ کہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن توریت پلس زبور پلس انجیل از اکول ٹو قرآن. نہیں، گزشتہ آسمانی صحیفوں میں جو کچھ تھا ان کی تمام خوبیاں، اس کا اسارہ، اس کا نچوڑ تو قرآن میں ہے ہی. اس کے ساتھ ساتھ پلس اس کے علاوہ جو کچھ انسان کی ہدایت کے لیے قیامت تک ضروری ہے سب قرآن مجید میں پایا جاتا ہے. تو ہماری کتاب کامل کتاب ہے جس کا جواب نہیں ہے. قرآن مجید نے خود قرآن کو نام دیے ہیں. خود قرآن مجید میں، قرآن مجید نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن رشد ہے، قرآن رشاد ہے، قرآن آمر بالمعروف ہے، نیکیوں کی طرف بلانے والا ہے، قرآن برائیوں سے روکتا ہے، قرآن مجید پاک ہے، قرآن پاک کرنے والا ہے، قرآن مجید ناطق ہے، احادیث کی روشنی میں صامت ہے،
قرآن مجید آمر ہے، زاجر ہے، یہ امیر المومنین کے کلام ہیں اور ان الفاظ کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا۔ قرآن مجید لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ قرآن تحدی کرتا ہے، دنیا کے سامنے ایک چیلنج رکھ رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو قرآن جیسی کتاب لاؤ، اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سوروں جیسی لاؤ کوئی کتاب، اور اگر 10 سورے نہیں تو کم سے کم 1 سورے کا جواب پیش کرو۔ قرآن مجید کامل کتاب ہے، ہر اعتبار سے کامل ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن مجید بہت عظیم خزانہ ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید کی جو تفسیر بھی اہل بیت کی تعلیمات میں بیان کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے، کہا گیا ہے یہ قرآن مجید کی تفاسیر بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک آیت کا یا آیتوں کا مفہوم ایک جگہ پہ مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں، القرآن یفسرہ الزمان، خود ٹائم قرآن کی تفسیر کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید کے علوم کے نئے نئے گوشے زمانے کے ساتھ ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے فل اسٹاپ لگا کر کہ بھئی ان آیتوں کا مفہوم اتنا ہوا ختم ہو گیا، نہیں، قرآن مجید کی آیتوں سے اہل بیت اطہار کی تعلیمات اور جو اہل بیت کا قرآن، اہل بیت کا کردار قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، اس کے نئے نئے گوشے دنیا کو سمجھ میں آتے رہیں گے۔ تو قرآن ماضی کی بھی علمی کیفیتوں کو اپنے اندر رکھتا ہے، علمی خزانے رکھتا ہے۔ قرآن مجید حال بھی ہے، قرآن مجید مستقبل بھی ہے، ہمارا فیوچر جو کہ اسلام ہے۔ تو قرآن ہمارے سامنے گزشتہ نبیوں اور گزشتہ امتوں کی اچھائیاں، برائیاں، نیک لوگ، برے لوگ، عبرتیں جن کے ذریعے سے انسانوں کو مل سکتی ہیں، سب قرآن مجید میں داستانیں ہیں، قرآن میں تاریخ ہے، قرآن مجید میں ہماری آج کی روزمرہ زندگی کے لیے سلوشن ہے، ہمارے سوالوں کا جواب ہے، حل ہے، پلس قرآن مجید میں ہمارے فیوچر اور ہماری آئندہ کی کیفیتوں کے حوالے سے لاجواب بے مثال علمی خزانے اور اصول پائے جاتے ہیں۔ تو قرآن ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کامل کتاب ہے، خداوند عالم کی ذات کمال مطلق ہے، جس کی ذات سے ہر نقص، ہر عیب دور ہے۔ میں اس سے زیادہ یہاں وضاحت نہیں کروں گا۔ لفظ کامل کے حوالے سے اسلام کامل ہے چونکہ خدا کمال مطلق کی جانب سے انسانوں کے لیے اس کو چنا گیا اور پسندیدہ کیا گیا ہے۔ قرآن کامل کتاب ہے، رسول کی ذات کامل ہے۔ یہ باتیں بہت اہم ہیں، بھلے ہم نے بار بار ان کو سنا اور پڑھا ہے، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی گہرائی میں جائیں گے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی عشق اور محبت میں گہرائی آئے گی، اور جتنا عشق اور محبت میں گہرائی آئے گی ہم اتنا ہی زیادہ فالو کریں گے، پیروی کریں گے رسول اور آل رسول کی۔ اور ابھی جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہم کو جتنا پتہ چلے قرآن کی حقانیت کا، اہل بیت کی حقانیت کا، اسلام کی حقانیت کا، اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تب ہی ہم اپنی ذمہ داری میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں جس زمانے میں ہم جیتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ فل آف چیلنجز ہے، یہاں برائیاں عام ہیں، کسی بھی علاقے میں، دنیا کی کسی گوشے کی خاص جگہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، برائیاں عام ہیں، سستی ہیں، مفت ہیں، بلکہ برائی کو برا نہیں سمجھا جاتا بلکہ برائی کو انکریج بھی کیا جاتا ہے۔ اگر آج کے زمانے میں خدا کا خوف نہ ہو، امام زمانہ کی خوشنودی کا تصور نہ ہو، انسان کے اندر مضبوط ایمان نہ ہو، تو پھر گناہوں سے بچنا، واجبات کو انجام دینا، کبھی انسان یہ سوچنے لگے کہ ہم اپنی کمائی کو کیوں بچت میں سے اس کی خمس نکالیں۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو آپ واجب انجام دینے میں کمزور پڑ جاتے ہیں، چاہے وہ صبح کی 2 رکعت واجب نماز ادا کرنے کا معاملہ ہو، یا خمس اور زکوٰۃ ادا کرنے کا معاملہ ہو، یا دوسرے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا معاملہ ہو، حق پر قائم رہنے کا معاملہ ہو، اور اس سے بڑھ کر ان تمام باتوں کے علاوہ شاید زیادہ جو ڈینجر ہے، شک اور شبہے اور فکری فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ اگر ایمان مضبوط نہیں ہے
کبھی بھائی اس زمانے میں بیٹھ کے آپ عزاداری کرتے ہیں، 21 سینچری میں بھی آپ عزاداری اور ماتم کر رہے ہیں، اس زمانے میں بیٹھ کے آپ ایک غائب امام کا انتظار کر رہے ہیں. بھائی تمہارے اندر وزڈم ہے، تم عقل رکھتے ہو، تو کیوں کسی مجتہد کی تقلید کرو گے؟ کیوں تمہیں کسی اور کی بات ماننے کی ضرورت ہے؟ طرح طرح کے فتنے آ سکتے ہیں اگر صحیح معلومات نہ ہو، اور صحیح معلومات سے بڑھ کر اگر اسٹرانگ فیتھ نہ ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے نا، آج کل ایک ٹرم بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، امیون سسٹم کو، بدن کی قوت دفاع کو، باڈی کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ کرنا. یہ جو آج کل خاص طور سے کووڈ اور یہ وائرس کا سلسلہ چلا ہے اس سال، اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا اس پریشانی کا شکار ہے. بھائی اس میں یہی سمجھایا جاتا ہے ہیلتھ کیئر ایکسپرٹس کے ذریعے سے کہ اس بیماری کی ابھی تک دوا نہیں بنی ہے، کوئی ویکسین بھی نہیں بنی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی باڈی کے امیون سسٹم کو، دفاعی نظام کو مضبوط سے مضبوط تر رکھیں، تاکہ جب یہ وائرس کا اٹیک ہو، جب انفیکشن کا خدا نخواستہ سامنا ہو، تو آپ کی باڈی کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہو، اتنی طاقت ہو کہ وہ وائرس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، اس کو شکست دے دے. تو پہلا تو مرحلہ یہ ہے کہ آپ بچائیں اپنے آپ کو. پریکاشن از بیٹر دین کیور. احتیاط کریں، بیماری سے بچائے رکھنا زیادہ آسان ہے بیماری آنے کے بعد مقابلہ کرنا. پھر اس کے بعد اگر خدا نخواستہ بیماری آ جائے، کوئی بھی وائرس، کسی بھی طریقے کا انفیکشن، تو اس سے دفاع کرنے کے لیے باڈی اسٹرانگ چاہیے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ جو کمزور بدن کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ ضعیف ہیں، عمر جن کی زیادہ ہو چکی ہے، یا خدا نخواستہ بیماریوں کی وجہ سے ان کا بدن کمزور ہے، یا بہت کم سن چھوٹے بچے ہیں، تو وہ بہت جلدی ٹارگٹ ہوتے ہیں کسی بھی وائرس کا، انفیکشن کا، اور وہ زیادہ نقصان کر سکتی ہیں ان کو، یا ان کی جان بھی جا سکتی ہے. سیم چیز اپلائی ہوتی ہے. بالکل یہی بات ہماری عملی زندگی میں، ہماری اسپریچول لائف میں، ہماری روحانی زندگی میں بھی ہے. دنیا کے اندر بے تحاشا قسم قسم کے طرح کے وائرس، اخلاقی وائرس پھیلے ہوئے ہیں. فسق و فجور کا ماحول گرم ہے. جب تک ہم اپنی روح کے امیون سسٹم کو، قوت دفاع کو مضبوط نہیں رکھیں گے، اس وقت تک انفیکشن اور وائرس سے، بیماریوں سے، ڈیزیز سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. اور اگر آپ کی توجہ ہے تو میں یہیں پر ایک جملہ عرض کروں، مجلس اعضاء کا کام یہی ہے کہ ہمارے آپ کے امیون سسٹم کو، قوت دفاع کو اسٹرانگ بنا دے. ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں آئیں، یہاں پر قرآن اور حدیث اور رسول و آل رسول کے حقائق سن کر اتنا مضبوط ہو جائیں ایمان کے اعتبار سے کہ پھر دنیا کی فسق و فجور کی ہوائیں، دنیا کے فسق و فجور کی بیماریاں، دنیا کے برائیوں کے وائرس اور بیکٹیریا ہماری روح کو متاثر نہ کریں. دنیا کی پھیلتی ہوئی اخلاقی بیماریوں میں ہم بھی بیمار نہ پڑ جائیں، بلکہ اس کے مد مقابل ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو سچا عزادار ہوتا ہے امام حسین کا، وہ نہ یہ کہ صرف خود بھی سیف ہوتا ہے، بلکہ دوسروں کی بھی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا ہے. استاد مطہری لفظ استعمال کرتے ہیں صالح ہونا اور مصلح ہونا. نیک ہونا، نیک بنانے کی قابلیت رکھنا. تو جو سچا عزادار امام حسین ہے وہ خود نیک بھی ہوتا ہے، دوسروں کو نیک بھی بناتا ہے. یعنی کیا عرض کرنے کا مطلب ہے کہ دنیا کے فسق و فجور کے گندے ماحول میں ایک عزادار حسین نہ یہ کہ صرف خود گندگی کی طرف، برائیوں کی طرف نہیں جاتا، خود سیف رہتا ہے، فکری فتنوں سے، شک و شبہ سے، ڈاؤٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، دنیا کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے. جو بچنے کے قابل ہیں ان کو بچاتا ہے. اس کے لیے اکثر مثال یہی دی جاتی ہے کہ فرض کریے کہ جب وہ پودا جو کسی پانی کے کنارے، دریا کے کنارے، نہر کے کنارے بڑا لاڈلا سا ہے اور بہت زیادہ پانیوں کے درمیان ہی رہتا ہے مگر ہلکا سا ہے، جیسے ہی پانی کا بہاؤ بڑھتا ہے وہ بہہ کے چلا جاتا ہے. یا اگر پانی تھوڑا سا سوکھ جائے، کم ہو جائے تو وہ سوکھ کے خشک ہو جاتا ہے. لیکن ایک جو درخت، مضبوط درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں اندر تک زمین میں ہوں اور باہر شاخیں ہوں اس کی، وہ معمولی ہوا کے جھونکوں سے ختم نہیں ہو جاتا.
چھوٹی سی بارش میں بہہ نہیں جاتا، تھوڑی سی بارش نہیں ہوئی تو فوراً سوکھ کر ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ وہ سخت جان ہے، اندر سے اس کے اندر مضبوطی پائی جاتی ہے۔ اور جب ایسے درخت سے یا کسی بڑے پتھر کی چٹان سے پانی تیزی سے آ کے سیلاب پر ٹکراتا ہے تو نہ یہ کہ ایک مضبوط درخت کو، ایک بہت بڑے پتھر کی چٹان کو بہا کے نہیں لے جاتا پانی، بلکہ جب پانی اس سے ٹکراتا ہے تو اپنا ڈائریکشن چینج کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں کہا گیا ہے المؤمن کالجبل الراسخ، مومن مضبوط پہاڑ کی طرح سے ہوتا ہے، جب اس سے کوئی ٹکر لیتا ہے، ہوائیں اس سے ٹکر لیتی ہیں، پانی اس سے ٹکر لیتا ہے تو اپنا ڈائریکشن چینج کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کا ماحول، دنیا کی برائیاں جب عزادار اور سچے مومن اور حسینی کا سامنا کرتی ہیں تو برائیوں کو ڈائریکشن چینج کرنے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے۔ یعنی برے ماحول میں ایک مومن کا اچھا کردار ماحول کو اچھا بنانے کے قابل لے جا سکتا ہے، خود برا نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بہرحال ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ اسلام کامل دین ہے، خدا کی ذات کمال مطلق ہے، قرآن مجید کامل کتاب ہے جس میں ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کامل ترین ذات ہے۔ 1,24,000 انبیاء کے تمام صفات و کمالات کی حامل ہے شخصیت رسول، اور صرف یہ نہیں کہ 1,24,000 انبیاء کی صفات ہیں، بلکہ وہ سب کچھ ذات سید الانبیاء میں ہے جو ہدایت انسانی کے لیے ضروری ہے، اور قیامت تک جتنا ان کے کردار کی نورانیت کی ضرورت ہے سب کچھ ہے، جہاں تک ذہن انسانی پہنچ نہیں سکتا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، رسول اللہ کی عظمت، ان کے کمالات کی انتہا تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، تو رسول کی ذات بھی کامل ہے۔ اسی طریقے سے بعد رسول امام کا جو وجود ہے، امام انسان کامل، امام کی ذات کامل ہوتی ہے، جتنے انسانی کمالات ممکن ہیں وہ سب ذات امام میں پائے جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سننے والوں کی اور دیکھنے والوں کی توجہ ہے، اس اعتبار سے فضیلت کے اس رخ کو بھی دیکھیں۔ اسلام دین کامل، قرآن کتاب کامل، رسول سید الانبیاء جن کی رسالت اتنی کامل کہ تمام رسالتیں انہی کا صدقہ۔ اسی طریقے سے ولایت، رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کی ولایت، امیر المومنین کی امامت، 12 اماموں کی ولایت و امامت، یہ کامل ترین عقیدہ ہے، یہ ایمان کا کمال ہے۔ اسی لیے میدان غدیر خم میں آیت نازل ہوئی تھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہے توجہ، خدا کی ذات کمال مطلق، قرآن کتاب کامل، رسول کی ذات بھی کامل، کردار بھی کامل، نام بھی کامل، ذکر بھی کامل، بعد رسول امیر المومنین کی ولایت بالخصوص اور تمام ائمہ معصومین کی ولایت، یہ عقیدے کا کمال ہے۔ توجہ کریں، عقیدے کا کمال ہونے کا مطلب کیا؟ آج دین کامل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، یہ تمام نعمت ہے ولایت، اور اکمال دین ہی ولایت سے ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے نا کہ 8ویں امام سے لوگوں نے پوچھا، جب امام آ رہے تھے سرزمین طوس کی جانب، خراسان کی جانب، تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ عقیدت مند لوگ تھے، شاید پوری طرح سے امام کو امام کی معرفت کے ساتھ نہ بھی جانتے تھے، تو فرزند رسول کے عنوان پر بڑے احترام کرنے والے تھے، بہت بڑا مجمع تھا۔ لوگوں نے کہا فرزند رسول آپ کی زبان مبارک سے ہم آپ کے جد کا قول سننا چاہتے ہیں، آپ بتا دیں۔ تو مولا امام رضا یہ بیان کر سکتے تھے کہ میرے جد کا یہ قول ہے، کیونکہ لوگ عقیدت سے، احترام سے، ریسپیکٹفل طریقے سے آپ کی بات ماننے کو تیار تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ 8ویں امام اپنی جانب سے کچھ اعلان فرماتے رسول کے قول کا، کہا میں نے میرے بابا موسیٰ کاظم سے سنا ہے، انہوں نے ان کے بابا جعفر صادق سے سنا ہے، انہوں نے ان کے بابا محمد باقر سے سنا ہے، لے گئے امیر المومنین تک، پھر کہا علی نے میرے جد رسول اللہ سے سنا ہے۔ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ میرے جد تک پہنچنا چاہتے ہو تو پورے سلسلہ امامت کو ماننا پڑے گا، تبھی تمہارا ایمان کامل ہوگا۔
ہر زمانے کے ولی خدا کی ولایت کے ساتھ ہی ایمان کامل ہوتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے اللہ سے سنا ہے، یہ قول اللہ کا ہے، حدیث قدسی ہے کہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے، ایسا قلعہ ہے، ایسا فورٹ ہے کہ جو بھی اس کے اندر آئے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو بھی اس سے الگ رہے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پھر امام کی سواری چند قدم آگے بڑھی بھی نہیں تھی، آپ نے بار بار سنا ہے، امام نے فرمایا بشرطہا و شروطہا، اس کی شرائط ہے اور ان کی شرائط میں سے ایک میں ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی امامت کا، ولایت کا عقیدہ کامل عقیدہ ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ولایت کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ آپ ولی خدا کو، امیر المومنین کی ولایت کو مانیں، ائمہ کی ولایت کو مانیں، اور اسی ولایت کے عقیدے میں گویا رسالت کا عقیدہ بھی ہے، توحید کا عقیدہ بھی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث سناتا ہوں، ظاہر ہے کہ ایسی حدیثیں دسوں اس طرح کے اس مفاہیم میں احادیث ہیں۔ مثلا کہا گیا کہ امیر المومنین جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں۔ مثلا کہا گیا کہ امیر المومنین مومن اور منافق کے درمیان پہچان کا ذریعہ ہے۔ کہا گیا کہ خدا کی معرفت علی کے ذریعے سے ہوگی۔ یہ کہا گیا کہ رسول کی معرفت علی کے ذریعے سے ہوگی۔ قرآن مجید کو علی کے ساتھ لو۔ ٹھیک ہے، مگر میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، اس سے شاید اپنے موضوع کو بہتر انداز میں واضح کر سکتا ہوں۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ خدا کی ذات کمال مطلق، قرآن کامل کتاب، رسول کی ذات کامل، امام کی ذات کامل۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں سن لیں۔ ابن عباس سے روایت ہے، ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار۔ اگر دنیا میں لوگ علی کی ولایت پر جمع ہو جاتے تو خداوند عالم جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا، جہنم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ ٹھیک، اگر دنیا کے لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو جہنم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، خداوند عالم جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو کیا محبت علی نجات کا، جنت کا یقینی پروانہ ہے؟ بے شک۔ کیا امیر المومنین کی محبت جہنم سے نجات کا پروانہ ہے؟ بے شک۔ ٹھیک ہے، اب پھر سوال، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، میں رسول کو نہیں مانتا، میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے اخلاقیات سے کیا لینا دینا، مجھے ماں باپ کے حقوق کا کیا خیال، مجھے خمس و زکات سے کیا لینا دینا، میں تو بس علی کو چاہتا ہوں اور جہنم مجھ پر حرام ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ لوگ اگر محبت کر لیں علی سے تو جہنم نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سچ ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے علماء کا عقیدہ ہے۔ کہیں تصور نہ کریں یہ کوئی کنٹروورشل بات ہے، ہرگز نہیں، مگر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک امیر المومنین کی سچی محبت انسان کو یقیناً جنتی بنا دیتی ہے، بے شک امیر المومنین کی سچی محبت انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کہے کہ میں بس علی سے محبت کرتا ہوں، مجھے خدا نہیں چاہیے، مجھے رسول سے کچھ لینا دینا نہیں، مجھے قرآن سے کچھ لینا دینا نہیں، میں صرف علی سے محبت کر لوں کافی ہے؟ دیکھیں، یہاں پر محبت کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ ولایت اللہ ولی الذین آمنوا۔ میدان غدیر خم میں رسول اللہ نے امیر المومنین کو ہاتھوں پہ اٹھایا، فرمایا میں جس کا مولا یہ علی اس کے مولا، اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرہ، خدایا تو اس کا ولی بن جا، تو اسے اپنی ولایت میں لے لے جو علی کی ولایت کے سائے میں آ جائے۔ اچھا، آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے امیر المومنین کی ولایت کو اپنایا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خداوند عالم نے ہم کو اپنی ولایت میں لے لیا، اپنی گارڈین شپ میں لے لیا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اللہ نے ہمیں اپنی ولایت میں لیا، اللہ ولی الذین آمنوا، آیت الکرسی کی آیت ہے نا، سب کو یاد ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ مومنوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ دیکھیں، ولایت علی کا نتیجہ ولایت خدا، اور ولایت خدا کا نتیجہ ظلمتوں سے نکل کر، اندھیروں سے نکل کر نور تک جانا۔ ٹھیک، بات ابھی بھی ذرا سا واضح کرنے کی ضرورت ہے۔
کیا امیر المومنین کی ولایت اور محبت سے نجات یقینی ہے؟ بے شک نجات یقینی ہے، مگر ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت علی ملتی کیسے ہے، یا سادہ کر دو لفظوں کو تو علی ملتے کیسے ہیں؟ ہم آپ چاہتے ہیں کہ مولا علی تک پہنچ جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ امام حسین تک پہنچ جائیں، اور یقیناً جو حسین تک پہنچا وہ خدا تک پہنچ گیا، جو علی تک پہنچا وہ خدا تک پہنچ گیا، جو امام زمانہ تک پہنچا وہ خدا تک پہنچ گیا۔ جسے علی ملے اسے خدا ملا، جسے امام حسین ملے اسے خدا ملا، جسے امام زمانہ ملے اسے خدا ملا، اور جسے خدا ملا اسے سب کچھ مل گیا۔ کیسے؟ رسول اللہ کی مشہور حدیث ہے، ایک رخ سمجھنے سمجھانے کے لیے میں اپنے نوجوان بھائی بہنوں کو ان کی خدمت میں عرض کروں کہ بالکل مذہبی گفتگو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ رسول اللہ کی مشہور حدیث ہے، عام طور پر برادران اہل تسنن کے ہاں بھی یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں، خدایا حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑے۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ سچائی، حقیقت، واقعیت، آپ جو بھی نام دیں۔ قرآن مجید میں جا کے ڈھونڈتے ہیں کہ حق کا ایگزامپل کیا ہے، حق کون کون ہیں، حق کون سی چیزیں ہیں، حق کون ہے، حق کیا ہے، حق کا مصداق کیا ہے۔ جلدی جلدی میں اشارے کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن مجید ہم نے دیکھا حق کیا ہے قرآن کی روشنی میں، ذالک بأن اللہ هو الحق۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ خود حق ہے، ظاہر ہے کہ یہ مومنوں کا اقرار ہے کہ اللہ حق ہے۔ کون حق ہے؟ اللہ حق ہے۔ ذرا جلدی آگے بڑھتے ہیں، اور کیا چیز حق ہے یا اور کون شخصیت حق ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق۔ قرآن مجید کی روشنی میں آیتوں کی مزید وضاحت نہیں کر رہا ہوں میں، صرف اشارے۔ قرآن مجید کی روشنی میں رسول اللہ کی ذات حق ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور کیا قرآن مجید میں حق ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے لدینا کتاب ینطق بالحق۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو حق بولتی ہے، قرآن حق ہے نا توجہ۔ رسول نے فرمایا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ قرآن سے ہم نے پوچھا حق کیا کیا ہے، کہ اللہ حق ہے، رسول حق ہیں، قرآن حق ہے۔ پھر آگے چلے ہم، قرآن مجید کہتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ۔ اور کیا حق ہے؟ کہ دین اسلام دین حق ہے، جس کو دلائل کے ساتھ خداوند عالم نے نبیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور کیا حق ہے؟ کہ اور بھی مثالیں حق کی قرآن میں ہیں، میں صرف اشارے کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ مومنوں کی سفارش بھی حق ہے، مومنین کی صفت حق پر ہونا ہے، مومن بھی حق کے ساتھ ہے، مومنین بھی سچے جو ہیں وہ حق کے ساتھ ہیں۔ اچھا آپ لفظوں کو ذرا سا قرآن اور حدیث میں جوڑ کر ذرا سا ادھر ادھر کر کے دیکھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی۔ اب قرآن کی روشنی میں حق کی جگہ کیا ہے؟ اللہ حق ہے، تو لکھ دیں علی مع اللہ واللہ مع علی۔ علی اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ علی کے ساتھ ہے۔ پھر قرآن میں کہتا ہے کہ رسول حق ہیں، تو علی رسول کے ساتھ ہیں، رسول علی کے ساتھ ہیں۔ پھر قرآن نے خود قرآن کو حق کہا، کہتے ہیں قرآن علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پھر قرآن مجید میں دین حق ہے، تو علی دین کے ساتھ ہیں، دین علی کے ساتھ ہے، اور علی مومنین کے ساتھ ہیں، مومنین علی کے ساتھ ہیں۔ اور بھی مثالیں دی جا سکتی تھی، جواب آپ کی خدمت میں آ چکا۔ رسول اللہ نے فرمایا حق اور علی جدا ہو نہیں سکتے، علی اور حق جدا ہو نہیں سکتے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں علی کو لے لوں گا تو وہ حق کے بغیر لے نہیں سکتا، علی مل نہیں سکتے، دامن امیر المومنین بغیر حق کے مل نہیں سکتا۔ اور حق میں کون ہے؟ اللہ، رسول، کتاب، قرآن مجید، اسلام، مومنین۔ تو اب مجھے یوں کہنے دیں علی حق کے ساتھ ہیں، تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کافی ہے، علی کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ بغیر علی کے نہیں ملنے والا۔ رسول میرے لیے کافی ہیں، علی کی ضرورت نہیں ہے، تو رسول بغیر امیر المومنین کے نہیں ملنے والے۔ کوئی قرآن لینے کا دعویٰ کرے مولا علی کو چھوڑ کر، قرآن مل نہیں سکتا بغیر مولا علی کے، دین بغیر مولا علی کے مل نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اس کا اپوزٹ بھی، اگر کوئی کہہ دے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں، میں تو علی کا چاہنے والا ہوں، کہ علی مل ہی نہیں سکتے بغیر خدا کے۔
علی مل ہی نہیں سکتے بغیر رسول کے، علی مل نہیں سکتے بغیر دین کے، علی مل نہیں سکتے بغیر قرآن کے۔ تو اب پتہ چلا کہ جو بھی امیر المومنین کی محبت کرے گا، یعنی جس کو امیر المومنین کا دامن مل جائے گا، اس پر آتش جہنم حرام ہے، جنت واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علی کا سچا ولایت رکھنے والا ہوگا وہ خدا کے ساتھ ہوگا، رسول کے ساتھ ہوگا، دین کے ساتھ ہوگا، قرآن کے ساتھ ہوگا۔ تو اب کہنے دیں جو عقائد کا کمال ہے، جو ایمان کی انتہا ہے، وہ ولایت علی کا نام ہے۔ جس کو ولایت کی دولت مل جاتی ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے، اور جسے ولایت کی دولت نہیں ملتی اسے کچھ نہیں ملتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کی بارگاہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم نے عرض کیا جب ہم ذرا سا گہرائی میں جائیں قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں، تعلیمات اہل بیت میں، مولا علی کی زندگی، ان کے فضائل اور ان کے کردار کی روشنیاں، شہدائے کربلا کی قربانیاں، مولا علی کے شاگرد چاہنے والے امام حسین کے سچے اصحاب جن پر امام حسین نے فخر کیا، جب ہم ذرا سا ان کی معرفت حاصل کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات ہوتی ہیں، پھر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، پھر ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، تو یقین رکھیں پھر دنیا ہماری نظر میں حقیر ہو جائے گی۔ ہم کبھی ہرگز یہ نہیں دعویٰ کرتے، یا کبھی ہم سے آپ سے یہ نہیں مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم دنیا میں اچھی زندگی نہ جیو۔ نہیں، ہمارے مومنین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، ہمارے نوجوانوں کو تعلیمی میدان میں سب سے آگے ہونا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ کردار میں بھی آگے ہونا چاہیے۔ اچھی جاب ہو، اچھی کمائی ہو۔ بہرحال دنیا کے حالات ظاہر ہے کہ تھوڑا سا خصوصاً اس سال پریشان کن ہے، مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کو مضبوط رکھیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی پوری جد و جہد کریں، دنیا میں بھی کامیاب زندگی جئیں، مگر یاد رکھیں یہ دنیا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کیا خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ مومن ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ٹریڈ، بزنس، کاروبار زندگی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتا۔ آپ سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ دنیا کی ایکٹیویٹیز کو نہ رکھیں، دنیا کی تمام ایکٹیویٹیز کو انجام دیتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ کا کوئی رب ہے، آپ کا کوئی امام ہے، آپ کا امام آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کی زندگی، ہماری زندگی، ہمارے گھرانے، ہمارے بچے، ہماری زندگی کی تقریبات، ہمارے گھر کے اندر کے نظام، سب کے سب امام وقت کی مرضی کے اعتبار سے ہونے چاہیے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کہا گیا کہ بھائی دنیا کو دل نہ دو، دنیا سے اٹیچمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم ابن اوسجا کے بارے میں ایک تاریخ میں جملہ ملتا ہے، مجھے بہت پسند ہے، میں بہت زیادہ اس جملے کو شیئر کرتا ہوں جہاں کہیں موقع ملتا ہے۔ مسلم ابن اوسجا کوفے کے مشہور لوگوں میں سے، ان کے باغات تھے، قبیلے کے بڑے تھے، جاگیریں تھیں۔ اس زمانے میں جانور، بھیڑ بکریاں کافی تعداد میں ان کی پائی جاتی تھیں۔ ہماری آپ کی زبان میں بزنس کافی بالکل سیٹ تھا، سوشل اسٹیٹس قبیلے کے بڑے تھے، ویلتی تھے، دولت مند تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہ دنیا سے اٹیچڈ نہیں تھے۔ خدا کرے یہ ہم سب کے لیے ہے، ہم بولنے والے بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ مولانا صاحب یہ مولانا کا لیبل اور ٹائٹل ہماری دنیا داری کا سبب بن جائے۔ ہم خدمت کرنے والے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ راہ اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں، خدا کرے کہ ہم سب کے اندر اخلاص نیت پیدا ہو، خلوص نیت پیدا ہو۔ مسلم ابن اوسجا کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ جیسے حبیب بن مظاہر کو امام حسین نے خط لکھ کے بلایا تھا، مسلم ابن اوسجا کی کوفے کا بڑا گھٹن کا ماحول، ظالم ابن زیاد کے آنے کے بعد لوگوں کو قید کیا گیا، جتنے لوگوں کو خریدا جا سکتا تھا پیسے دے کر خرید لیا گیا، جتنے لوگوں کا قتل ہو سکتا تھا قتل ہوا، عجیب فتنہ اور سختیاں اور پریشانیاں۔ ایسے میں رسول کا نواسہ کوفے والوں کی دعوت، ظاہر ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں خط گئے تھے، اور امام عراق کی طرف آ رہے تھے، راستے میں حر نے راستے کو روکا، کربلا تک امام کا قافلہ پہنچ چکا ہے۔ مسلم ابن اوسجا کو خبر پہنچی جب وہ کسی گلی سے گزر رہے تھے، اپنے بالوں کو خضاب کرنے کے لیے کہیں جا رہے تھے،
ایسے میں پتہ چلا کہ مولا رسول کا نواسہ مولا حسین رسول کا نواسہ کربلا تک آ چکے ہیں. دیکھیں دولت تھی، جاگیر تھی، قبیلے کے بڑے تھے، باغات تھے، سب کچھ تھا، لیکن اٹیچمنٹ نہیں تھا. تاریخ میں ملتا ہے کہ مسلم ابن اوسجہ کو جیسے ہی پتہ چلا وہ سب کچھ چھوڑ کر لمحوں میں وہیں سے تیزی سے چلے مولا امام حسین کی نصرت کے لیے. تو دنیا رکھتے ہوئے دنیا کو اپنا مقصد نہ سمجھنا بات بہت مشکل ہے. بیان کر دینا آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا، اور الحمدللہ میں نے جسے عرض کیا پھر ریپیٹ کرتا ہوں، فرش ازاں مولا امام حسین کے تذکرے کے ساتھ ہمارے دل کی زمین نرم ہو جاتی ہے تو اس میں آسانی کے ساتھ درخت ایمان کی کاشتکاری ہو سکتی ہے. آسانی کے ساتھ انسان دنیا کی گرد و غبار سے معنویت کی طرف جا سکتا ہے. اور جب آنسو آنکھ سے جاری ہوں، اس کے غم میں جسے رولا رولا کر شہید کیا گیا، انسان کی توجہ قلب مزید آمادہ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کے فیض سے اپنے آپ کو محروم نہ ہونے دیں، یہاں سے مکمل فیض لیں. دنیا کی بھی سعادت مل سکتی ہے، آخرت کی بھی سعادت مل سکتی ہے. ہماری نگاہ ٹھیک ہو جائے، دنیا کو دیکھنے کا انداز بدل جائے. یہ تاریخیں ساتویں امام کی ولادت سے منسوب بھی تاریخیں ہیں. میں کم سے کم ایک جملہ عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ لوں کہ یہ جو تاریخیں ہیں ساتویں امام سے منسوب ہیں. وہ امام جو قید تنہائی میں، ظاہر ہے کہ دنیا کی مشکل ترین جیل، سب سے خطرناک زندان، اکیلے انسان کو کسی قید میں رکھا جائے، وہ بھی گڑھے میں، گہرائیوں میں، ایسے لگتا تھا جیسے زمین پہ کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے. مگر امام کا جملہ سنیں، میں اپنے لیے بھی آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں. امام کا جملہ ہوتا تھا، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی خلوت اور تنہائی مہیا فرما دی ہے کہ اب سوائے تیرے اور میرے کچھ نہیں ہے. ڈسٹرب کرنے کے لیے، مزاحمت کے لیے کوئی ذریعہ ہی نہیں بچا. اب مجھے مسلسل ذکر و مناجات کی فرصت ملی ہوئی ہے. دیکھیں اتنی بڑی مصیبت کو نعمت بنا کر شکریہ بجا لانا، یہ ہے اہل بیت اطہار کا کردار، یہ ہے ائمہ معصومین کا کردار، یہ ہے جناب سید سجاد کی زندگی کا سبق، یہ ہے جناب زینب کی زندگی سے ملنے والا پیغام، یہ ہے جناب سکینہ کے گریوں کا فلسفہ. اللہ کی بندگی، یہ آل محمد کے گھرانے کے بچے نہیں ہیں، یہ حقیقت میں قرآن ناطق کے پارے ہیں. سکینہ اپنے بابا کے لیے سکون کا ذریعہ، وہ سکینہ جو اپنے باپ کے سینے پہ سوتی ہے لیکن اس کو اپنے بابا کی شہادت کا مقصد بھی پتا ہے. بچی ہے تو کیا ہوا، حسین کی بیٹی ہے، قرآن ناطق کی بیٹی ہے. یہ پیغام کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک پہنچاتی ہے اپنے بابا کی شہادت کا. عزادارو، ہاں مصیبت کا درد اتنا بڑا ہے کہ جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی. ایک مقام وہ تھا کہ جب امام حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی کو بلایا. مسلم ابن عقیل، اللہ اکبر، کوفے میں غربت میں شہید کر دیے گئے. آخری موقع پر جب جلاد دارالامارہ کی چھت پر لے گیا، جناب مسلم نے نماز شکر بجا لائی. اس کے بعد جب سر تن سے جدا ہونے لگا تو فضاؤں کے ذریعے سے سلام بھیجا. کہا گیا ہے کہ یہی سنت جناب مسلم ابن عقیل ہے، دور سے سلام بھیجنا. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. ایک مرتبہ فضاؤں نے مسلم کا سلام امام حسین تک پہنچایا. وعلیک السلام، وعلیک السلام. مولا کس کو جواب سلام دے رہے ہیں؟ کچھ دیر گزری تھی کہ ایسے میں کوفے سے ایک سوار آیا. مختصر یہ کہ اس سے پوچھا کوفے سے آ رہے ہیں، کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ کہتا ہے کہ میں جب کوفے سے چلا تھا تو حالت یہ تھی کہ مسلم کو قتل کر کے سر تو بلند کیا گیا تھا دارالامارہ پہ،
اور بدن اطہر کو مسلم ابن عقیل کے کوفے کی گلیوں سے کھینچا جا رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور جناب مسلم کی بیٹی امام حسین کے قافلے میں جو تھی اسے بلایا اور امام حسین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ بچی تڑپ گئی، پوچھنے لگی مولا آقا آپ میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ حسین نے فرمایا بیٹی گھبرانا نہیں، آج سے حسین کو بابا سمجھنا۔ میں نے کس لیے جملات عرض کیے؟ یہ سب تمہید عرض کی کہ ایک موقع تھا جب مسلم کی بیٹی نے امام حسین سے کہا مولا آقا آپ میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ لیکن ایک موقع وہ ہے کہ جب حسین وقت آخر عصر عاشور سواری پر سوار ہو کر میدان کی جانب جانا چاہتے ہیں تو مسلسل ظاہر ہے کہ سب سے عظیم ترین مصیبت کربلا میں شہداء کے لیے اور اہل حرم کے لیے امام حسین کی آخری رخصت تھی۔ ایک مقام وہ تھا جب فرزند زہرا ایسا تنہا ہوا کہ کوئی سواری پر سوار کرانے والا نہ تھا۔ فنظر یمین و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ دکھیاری بہن آگے بڑھی، محلن محلا یبن الزہرا، اے زہرا کے لال رک جا، ماں جائے رک جا، میں اپنی ماں کی وصیت تو پورا کر دوں۔ اللہ اکبر، امام حسین نے بھی ماں کی وصیت پورا کی، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، سوار ہیں ذوالجناح پر۔ اے اسب باوفا تو نے بڑی زحمتیں کی ہیں، یہ تیری آخری خدمت ہے، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، آنکھوں سے آنسو اس کے سموں پر ٹپک رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے نیچے اتر آئے، دیکھا کیا ہے، سکینہ گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی آواز دے رہی ہے، اے ذوالجناح جو بھی میدان میں گیا وہ اب تک واپس لوٹ کے نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ بیٹی میں تم سے رخصت تو ہو چکا تھا۔ وہ زبان حال اس منظر کی امام حسین نے فرمایا ہوگا بیٹی میں تم سے رخصت تو ہو چکا تھا، اب اس کے بعد تماچے ہوں گے، اب تمہیں بابا کا سینہ نہیں ملے گا، اب سخت زمین پر سو جانا اور پھپھی اور امی کے ساتھ سو جانا۔ اے بیٹی سکینہ میری نانا کی امت کو بد دعا نہ دینا۔ ایک مرتبہ بچی نے کہا بابا جان آپ میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیر دیجئے جیسے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں کسی بھی باپ کے لیے اپنے چھوٹے کمسن بچوں کے سامنے اپنی موت کا تصور کرنا، ان کی یتیمی کا تصور کرنا، اسی لیے میں عرض کروں گا مولا اے مولا حسین آپ کے لیے پھر بھی یہ آسان تھا کہ مسلم کی بیٹی کے سر پر دست شفقت پھیریں، اپنی بیٹی سکینہ کے سر پر اپنی زندگی میں آپ دست شفقت پھیریں۔ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اجرکم علی اللہ ازادرو۔ امام حسین کی رخصت جناب سکینہ سے یہ ہو تو گئی، مگر ایک جملہ آخری اور مجلس تمام ہے۔ یہ جدائی تھی نا، یہ رخصت تھی، اور اس کے بعد خبر ملی، ہم نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا اور ظاہر ہے کہ مصائب آپ سنتے رہتے ہیں۔ جب ذوالجناح آیا سر پٹکتے ہوئے تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے یہی پوچھا تھا نا کہ مجھے پتا ہے میرا بابا شہید ہو گیا، لیکن بتا کیا میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ لیکن سکینہ کی ملاقات کب ہوئی؟ جب دامن جلا، خیمے میں آگ لگی، وہ گوشوارے چھین لیے گئے جو باپ کی عید کی نشانی تھی۔ ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھتی گئی، بابا میرے وہ گوشوارے چھین لیے گئے جو آپ کی عید کی نشانی تھی۔ لاش بے سر سے آواز آئی، سکینہ الیہ الیہ۔ اللہ یہ کیسی ملاقات تھی سکینہ کی، بابا کے پامال بدن، تیروں پر ٹکا ہوا بدن، سینے پہ جا کے سوتی ہے، بابا آپ کی امانت، آپ کا تحفہ، آپ کی نشانی عید کی مجھ سے چھین لی گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار ہمارے قلیل اعمال قبول فرما، ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں اپنی کوششوں میں خلوص نیت توفیق میسر فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مومنین بیمار ہیں اور جن بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی، ہم پالنے والے سب کو شفا کامل و عاجل میسر فرما۔ دنیا سے اس عالمی وبا کا خاتمہ فرما، مومنین کی حفاظت فرما، تمام عالم انسانی کی عظمت شہداء کربلا کے واسطے میں حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے امان انصار میں شمار فرما۔ حاضرین و بانیان نے مجلس، خاص طور سے جو اس مجلس کے اسپانسرز ہیں، جو بانی ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ان سب پر اپنی برکتیں نازل فرما اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل